ناہیدہ باجی کیا ہوا؟ تو کیوں چیخ رہا ہے؟ شیرو مجھے نہیں کھیلنا، آپ لوگ مجھے بس تنگ کر رہی ہو۔ ثنا باجی بس اتنا ہی دم تھا، ویسے تو بڑا پہلوان بنتا ہے، نکل گئی ساری پہلوانی۔ شیرو ایسی بات ہے تو اب آؤ پھر بتاتا ہوں۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اب جو بھی میرے ہاتھوں میں آئے گا اسے ایسا جھنجھوڑوں گا کہ اسے منہ سے بولنا ہی پڑے گا۔ وہ دونوں پھر سے مجھے ادھر ادھر سے ہاتھ لگانے لگی۔ تبھی کسی نے پانی کے اندر سے آ کر پکڑا۔ میں اس بار ہوشیار تھا، میں نے جلدی سے اسے پکڑ لیا اور خود بھی پانی کے اندر گھس کر جلدی جلدی سے اس کے بلبوں سے کھیلنے لگا۔ میں اور وہ دونوں پانی کے اندر تھے اور میں زور زور سے اس کے کھیلتا رہا۔ سانس لینے کے لیے ہم دونوں ہی پانی سے باہر آئے تو میں نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ اس کی پیٹھ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی، وہ لگاتار میرے ہاتھوں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے منہ سے دبی دبی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے اپنی پٹی ہٹائی تو میری دونوں کزنیں ہی مجھے نظر نہیں آئیں، دونوں پانی کے اندر تھی۔ میں پھر سے چونک گیا تھا اور مجھے پتہ نہیں چل سکا آخر وہ کون تھی۔ میں اپنے برتنوں کو دبائے جانے سے درد محسوس کر رہا تھا، اس لیے پانی سے باہر چلا گیا راہیلہ باجی کی طرف۔ ناہیدہ باجی اوئے کہاں جا رہا ہے؟ ابھی تک تو نے کسی کو پکڑا نہیں۔ شیرو مجھے نہیں کھیلنا، آپ کھیلو۔ ثنا باجی بس نکل گئی ہوا۔ شیرو مجھے معاف کرو، میں چلا۔ دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور میں باہر آ گیا۔ میں نے جا کر ہود کو ٹاول سے پونچھا اور کپڑے بدل لیے۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں بھی آ گئیں اور اپنے بیگ میں سے کپڑے نکال لیے۔ ناہیدہ باجی اب ہم کپڑے کہاں تبدیل کریں؟ شیرو آپ اس پیڑ کے پیچھے بدل لو، یہاں کوئی نہیں آتا۔ راہیلہ باجی چلو تم دونوں میں ساتھ آتی ہوں۔ مجھے راہیلہ باجی کی یہی ادا پسند تھی، بنا کچھ بولے سب کا خیال رکھتی تھی۔ وہ تینوں چلی گئی اور میں بیٹھا سوچنے لگا کہ آخر پانی میں میرے ساتھ وہ سب حرکتیں کون کر رہا تھا۔ میں نے سوچا دونوں میں سے کسی ایک کو تو مسئلہ ہے ہی، لیکن دونوں میں سے کسی نے کوئی شکایت نہیں کی، نہ ہی کوئی ایسا امپریشن نظر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ تینوں لوٹ آئیں اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے ہوئے بھی میں ان کو ہی دیکھ رہا تھا، شاید کچھ پتہ چل جائے، مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس سب سے مجھے ایک فرق ضرور پڑا تھا کہ چنٹو کو اب ہر صورت عورت چاہیے تھی۔ اس کی ہوس جاگ چکی تھی، وہ اب کسی نہ کسی وادی کی سیر کے لیے جانا چاہتا تھا۔ کوئی آدھا گھنٹہ ہم یوں ہی باتیں کرتے رہے، ہمیں گھر سے نکلے تقریباً 2 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے۔ اتنے میں مجھے زرینہ پھوپھی، صابرہ پھوپھی اور تینوں مامیاں آتی ہوئی نظر آ گئیں۔ پھر ہم سب ایک جگہ درخت کے سائے میں چادر ڈال کر ساتھ بیٹھ گئے۔ سب باتوں میں مشغول تھے مگر چنٹو کچھ چوری مانگ رہا تھا۔ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا تو میں نے نظر بچا کر ماہرہ مامی کو اشارہ کیا سائیڈ میں چلنے کا۔ ماہرہ مامی سمجھ گئی مگر انہوں نے سب کی طرف اشارہ کر کے انکار کر دیا۔ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے دیبا مامی کو اشارہ کیا سائیڈ میں آنے کا، انہوں نے بھی پہلے انکار کیا مگر میری التجا بھری نظروں پر ترس کھا کر وہ پیشاب کرنے کا بہانہ بنا کر اٹھ گئی۔ نائلہ مامی ماہرہ جا تو بھی ساتھ چلی جا دیبا کے۔ دیبا مامی ارے کوئی بات نہیں باجی، ہم کون سا کسی پرائی جگہ پر ہیں، اپنے ہی تو کھیت ہیں یہ، میں ابھی آئی۔ دیبا مامی کے جانے کے بعد میں بھی ٹوائلٹ کا بہانہ بنا کر اٹھ گیا اور دیبا مامی جس طرف گئی تھیں اس سے دوسری طرف نکل گیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ نہر کے کنارے پہنچ کر میں دیبا مامی کی طرف چال دیا۔ میں نے سب پر نظر ڈالی، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے تھے۔ دیبا مامی کیا بات ہے، یہاں کیوں بلایا؟ سب یہیں پر موجود ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو آفت آ جائے گی۔ میں نے جلدی سے دیبا مامی کو اپنے سینے سے لگا کر کہا، مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہو رہا ہے مامی، دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے، جلدی کچھ کیجیے۔ دیبا مامی مجھے دیکھنے لگی، پیاسی تو وہ بھی تھی مگر یہ جگہ اور حالات صحیح نہیں تھے۔ دیبا مامی نہیں شیرو، ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، بات کو سمجھو، ہم موقع دیکھ کر کریں گے نا۔ میرا بھی دل مچل رہا ہے مگر ابھی نہیں۔ نہیں مامی جی، اگر میں نے ابھی نہیں کیا تو میری نس پھٹ جائے گی، مجھے ابھی کرنا ہے، پلیز آپ سمجھو۔ مامی منع کرتی رہی تھی مگر میں نہیں مانا اور انہیں زبردستی وہیں درختوں کے پیچھے جھکا لیا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا اور کوئی بھی اس طرف آ سکتا تھا، اس لیے میں جلدی جلدی مامی کی کھڑکی کو پینٹ کرنے لگا۔
کہ جلدی کام ختم ہو جائے۔ شاید سب کے آس پاس ہونے کے ڈر سے وہ زیادہ ایکسائٹ تھی۔ وہ مجھ سے بھی جلدی کنارے پر پہنچ گئی۔ ان کے کنارے پر پہنچتے ہی میں بھی پہنچ گیا۔ ہم دونوں اپنی سانسوں کو ٹھیک کر رہے تھے، مگر ہماری یہ گیم دیکھ کر کسی اور کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں جو پہلے 2 منٹ سے ہمارا کھیل دیکھ رہی تھی۔ میں خود کو ٹھیک کر کے اسی طرف چلا گیا جہاں سے میں مامی کے پاس آیا تھا، اور پھر اپنا ہاتھ منہ دھو کر سب کے پاس واپس چلا گیا۔ دوسری طرف سے دیبا مامی اور صابرہ آنٹی بھی آ گئیں۔ میں صابرہ آنٹی کو دیکھ کر چونکا، مگر ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اور دیبا مامی سے ان کا ہنس ہنس کر باتیں کرنے سے میں سمجھ گیا کہ سب ٹھیک ہے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور بہت سی باتیں کی۔ ہر کوئی خوش تھا۔ آج فیملی کے ساتھ سیر کر کے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بار بار صابرہ آنٹی مجھے گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر میں نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ دن ڈھلنے تک ہم وہیں رہے اور اس کے بعد گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر سب رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگے۔ میں صحن میں اپنی کزنوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ زرینہ آنٹی اور صابرہ آنٹی نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ زرینہ آنٹی: شیرو، کیا تیرا دل نہیں کرتا کبھی مجھ سے ملنے کا؟ میں تو تیری سب سے بڑی پھوپھی ہوں نا، کیا تو مجھے اپنا نہیں سمجھتا؟ شیرو: ایسا مت کہو آنٹی جی، آپ تو مجھے سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں، بھلا میں ایسے کیسے سوچ سکتا ہوں؟ زرینہ آنٹی: تو پھر تو کبھی آتا کیوں نہیں میرے پاس؟ شیرو: کیا کروں آنٹی جی، اماں نہ خود جاتی ہے نہ مجھے کہیں جانے دیتی ہے، وہ تو یہی چاہتی ہے کہ میں ہر وقت اس کے پاس رہوں۔ زرینہ آنٹی: وہ تجھے بہت پیار کرتی ہے نا، اس لیے، مگر تو اب بڑا ہو گیا ہے نا، تو خود بھی آ سکتا ہے۔ شیرو: ضرور آؤں گا آنٹی جی۔ صابرہ آنٹی: یہ نہیں آئے گا، اب یہ بڑا ہو گیا ہے نا، تو اس نے یہی دل لگا لیا ہے اپنی مامیوں کے ساتھ، یہ بھلا کیوں آئے گا ہمارے پاس؟ صابرہ آنٹی من میں: اب تو اپنی مامی کی دوسری خدمت کرنے لگا ہے، اب یہ اسے چھوڑ کر بھلا کہاں جائے گا؟ شیرو: ایسا نہیں ہے آنٹی جی، جیسے میں ان کو پیار کرتا ہوں ویسا ہی آپ کو بھی کرتا ہوں۔ صابرہ آنٹی من ہی من میں: نہ بابا نہ، وہ پیار اپنی مامی کو ہی دے۔ توبہ، کیسے جنگلی جانور کے جیسے پیار کر رہا تھا، اور پسٹن بھی کتنا بڑا بنا لیا ہے، پتہ نہیں کیسے دیبا اسے برداشت کرتی ہے۔ زرینہ آنٹی: تو اس بار تجھے میرے پاس آنا پڑے گا، نہیں تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گی، اور ویسے بھی اب ہم یہیں آنے والے ہیں نگہت کے شہر میں، تو جب چاہے آ سکے گا۔ شیرو: یہ تو بہت اچھی بات ہے آنٹی جی، میں اپنی موٹر سائیکل پر کبھی بھی آپ سے ملنے آ سکوں گا، اور کامران اور زبیر بھائی سے بھی تو ملے بہت ٹائم ہو گیا ہے، اور ناصرہ آنٹی جو مجھے سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں، ان کو بھی میں کتنا مس کرتا ہوں۔ زرینہ آنٹی: وہ بھی تجھے بہت پیار کرتے ہیں، زبیر سے بھی زیادہ، وہ تو آنا چاہتے تھے مگر اسے جاب سے چھٹی نہیں ملی۔ میں دونوں آنٹیوں کے ساتھ تقریباً 1 آدھ گھنٹے باتیں کرتا رہا، اور اس کے بعد اپنی کزنوں کے ساتھ تھوڑی دیر بات کی، اتنے میں کھانا تیار ہو گیا۔ ماما بھی آ چکے تھے، پھر ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کمرے میں جاتے ہی ناہیدہ باجی اور ثنا باجی میرے پاس آ گئی۔ ناہیدہ باجی: اوئے نالائق، کیا سونے لگا ہے تو؟ شیرو: اور کیا کرنا ہے باجی، آپ بتاؤ، کوئی کام تھا کیا؟ ناہیدہ باجی: تھینکس، تم نے ہمارا آج کا دن اسپیشل بنا دیا، سچ مچ اس بار ہم نے جتنا انجوائے کیا ہے آج تک نہیں کیا تھا۔ ثنا باجی: سچ کہا باجی، اس بار تو اتنا مزہ آیا ہے کہ دل ہی نہیں کر رہا واپس جانے کا۔ شیرو: تو رک جائے نا، ویسے بھی کون سا پڑھائی ہو رہی ہے آج کل؟ ناہیدہ باجی: جانا تو ہوگا نا واپس، اور کتنے دن رہیں گے، مگر تم وعدہ کرو کہ ہمارے گھر ضرور آئے گا اس بار، ویسے بھی ابھی تو فری ہے۔ ثنا باجی: بالکل، تجھے ہمارے گھر بھی آنا پڑے گا، تو کبھی نہیں آتا، ہمیشہ ہم لوگ ہی آتے ہیں۔ شیرو: ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گا آپ دونوں کے پاس۔ دونوں نے مجھ سے میرا موبائل نمبر لیا اور باری باری مجھے گلے لگایا اور گڈ نائٹ بول کر چلی گئی۔ دونوں کے جانے کے بعد میرے پاس مائرہ مامی آئی، اور مائرہ مامی: کیا بات تھی، آج بڑی آگ لگ رہی تھی تمہیں؟ شیرو: آپ تو بات ہی مت کیجیے، ویسے تو کہتی ہیں کہ تم ہی سب کچھ ہو میرے لیے، مگر میری ایک بات نہیں مانتی۔ مائرہ مامی: سب وہاں پر موجود تھے نا، تجھے خود نظر نہیں آتا کیا؟ تو یہ چاہتا ہے کہ سب مجھ پر انگلی اٹھائیں، مجھے گالیاں دیں؟
میں نے ایسا کب کہا مائرہ مامی؟ تو پھر پتہ ہے آج تم جب دیبا باجی کے ساتھ گئے تھے تو صابرہ باجی بھی ساتھ دیبا باجی کے پیچھے اٹھ کھڑی تھی۔ وہ تو میں نے انہیں باتوں میں الجھائے رکھا، ورنہ آج تم پکڑے جاتے۔ شیرو: تھینکس مامی جی، آپ میرا کتنا خیال رکھتی ہیں مائرہ مامی۔ میں تو خیال رکھتی ہوں، مگر تجھے بھی ہر بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کو ہمارے بارے میں یا دیبا باجی اور تمہارے بارے میں پتہ چلا تو سوچو انجام کیا ہوگا۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیوز میں اپلوڈ کر دیا جائے گا، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔